صبح خداوند کے مقدس کلام میں سے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کے دوسرے باب کی 17ویں اور 18ویں دو آیات خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اگر ہم ان آیات کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو ہم ان مسیحوں کو جو یہودی پس منظر سے آئے تھے، غیر قوم میں سے آنے والے مسیحوں کو رد کرتے دیکھتے ہیں، حالانکہ مقدس پالوس رسول اور مقدس پطرس رسول یہ دونوں ہی یسوع مسیح پر ایمان لا کر راست باز ٹھہرے تھے، لیکن جب مقدس پطرس رسول نے ان مسیحوں کو جو غیر قوموں میں سے آئے تھے رد کیا، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، اور وہ مسیح پر ایمان لا کر راست باز ٹھہرنے کی بجائے شریعت کی طرف اپنی اور دوسرے لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس سے جو جیسچر یا جو تصویر سامنے آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ یسوع مسیح کی قربانی راست باز ٹھہرانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نجات کو کامل کرنے کے لیے شریعت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا ہے کہ یسوع مسیح کا قربان ہونا ناکافی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح بھی گناہ گار ہے، اور اگر کوئی ایسے راست باز ٹھہر کر مسیح بننا چاہتا ہے تو اس کا کردار مسیح ہے۔ پالوس بڑی بلند آواز کے ساتھ اس بات کا جواب دیتا ہے اور 16ویں آیت کے آخر میں کہتا ہے، ہرگز نہیں، پھر ایسا کوئی بھی شخص جو یسوع کی قربانی کو ناکافی سمجھتا ہے اور کئی اور چیزوں کو ڈھونڈتا، کئی اور کاموں میں شامل ہوتا، کئی اور سفارشیوں کو ڈھونڈ کر اپنی نجات کو کامل کرنا چاہتا ہے، ایسا کردار کیا مسیح ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ مسیح کو کامل نہیں کہ گناہ ٹھہرا رہا ہے۔ حالانکہ مقدس پطرس رسول نے جب یسوع مسیح پر ایمان لا کر اسے قبول کیا تھا تو اس نے شریعت کو اور شریعت کی باتوں کو خیر بات کہہ دیا تھا، اس سے زاد ہو گیا تھا۔ جہاں خدا کی نظر کی مقبولیت کی بات ہو وہاں پر یہودی اور غیر قوم کے ہر قسم کے فرق کو، امتیاز کو رد کیا جانا چاہیے تھا، مگر
پطرس رسول نے یعقوب اور کچھ یہودیوں کو جو یروشلم سے آئے تھے ان کے ڈر کی وجہ سے دوبارہ شرعی ہونا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ کام جو اس نے ایک دفعہ ڈھا دیا تھا، شریعت کی ماتحتی اس نے ختم کر دی تھی، اب اسی بت کو وہ اپنی زندگی میں ایسی حرکت کرنے سے دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، اس طرح وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ یا تو جس شریعت کو مسیح کی خاطر چھوڑ کے آیا تھا وہ شریعت کامل نہیں تھی، یا شریعت کو چھوڑ کر جس نجات دہندہ کو اس نے قبول کیا تھا وہ کامل نہیں تھا۔ وہ دونوں کشتیوں کا مسافر یہاں پر لگ رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی قربانی جو کافی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے مکمل ہے، یسوع پر ایمان لانے کے بعد کسی قسم کا کوئی سفارشی، کوئی رسومات، کوئی ایسے کام جن پر ہم بھروسہ کریں کہ ہماری نجات کو کامل کرتے ہیں، تو اس سے ہم یسوع مسیح کو جو ہے وہ گناہ ٹھہراتے ہیں کہ اس کی قربانی کامل نہیں ہے۔ سو ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے جائزہ لیں کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد یہ کیوں سوچتے ہیں کہ شاید بپتسمے کا پانی ہمیں پاک کرے گا۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ کسی چرچ کی رکنیت ہمیں نجات دے گی۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد ہم رسومات کی تکمیل کرنا کیوں سوچتے ہیں کہ ہم نجات پائیں گے۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کی قربانی کو کامل نہیں مانتے۔ سو ضرور ہے کہ ہم بائبل مقدس کی طرف توجہ کریں، حقیقی انجیل، حقیقی خوشخبری کی طرف متوجہ ہوں، تاکہ یہ جانیں کہ یسوع مسیح اکیلا درمیانی کافی ہے۔ کیونکہ تموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے، پہلا تموتھیوس 2 باب اور اس کی 4 اور 5 2 آیات خداوند کے کلام میں سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ یوں پالوس نے تموتھیوس کو نصیحت کی اور کہا، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ درمیانی صرف ایک ہے، آسمان پر جانے کا راستہ ایک ہے۔ اس لیے میرے عزیزو کہ کسی اور نے ہمارے لیے کفارہ نہیں دیا، کسی اور نے ہمارے لیے قربانی نہیں دی، اور وہ زندہ ہو کر باپ کی دائیں طرف کھڑا ہے جہاں پر ہماری نجات اور شفاعت کی خدمت بطور ازلی کاہن ہے سر انجام دے رہا ہے۔ سو یسوع کی قربانی کے علاوہ، یسوع پر ایمان کے علاوہ ہمیں کسی بھی چیز کو اپنی نجات میں
شامل نہیں کرنا چاہیے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ آئیے اپنے سر کو جھکا